سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. امیدیں جاگتی ہیں، دل ہیں زندہ، گھر سلامت ہیں. امیدیں جاگتی ہیں، دل ہیں زندہ، گھر سلامت ہیں. انہی دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں. امیدیں جاگتی ہیں، دل ہیں زندہ، گھر سلامت ہیں. تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں. میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے. میں کیسے ٹوٹ جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں. میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے. میں کیسے ٹوٹ جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں. حاضرین، یہ تو ان محبتوں، الفتوں، عقیدت کی عظیم الشان کڑیوں میں سے ایک کڑی تھی جسے مبارک حسین مبارک کے طور پر آپ نے ملاحظہ کیا. منبر ناز پر ملک ہندوستان کا ایک اور بے باک، نڈر، انقلابی لہجہ جسے پورا ہندوستان جناب اختر پرواز کے نام سے جانتا ہے، وہ تشریف رکھتے ہیں. انشاءاللہ سرکار خانقاہ فریدیہ کی ان فضاؤں میں ان کی پروازیت کو آپ ملاحظہ کریں گے، اور ان قریب انشاءاللہ تبارک و تعالی پرتو عشق بلالی، مخزن جود و نوالی، شہزادہ وقار ملت علامہ نعمان اختر خان فائق الجمالی، محتمم دارالعلوم فیض الباری، ملک ہندوستان کے کچھ ایسے خطبہ ہیں کہ جن کی گفتگو، جن کی خطابت، جن کا انداز بیان، جن کا سلیقہ گفتگو لوگ اپنے نگاہوں کے کیمرے میں کیچ کر کے لے جاتے ہیں اور سالہ سال، برسہ برس تک یاد رکھتے ہیں. ان خطیبوں میں ایک خطیب کا نام آتا ہے جسے دنیا شہنشاہ خطابت، ملیح البیان، طلیق اللسان، واقف تفسیر قرآن، سیاح نیپال و ہندوستان، حضرت علامہ نعمان اختر خان کے نام سے جانتی ہے. انشاءاللہ ان کی شاعری جب آپ سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا، اور آپ جب ان کی گفتگو سنیں گے تو کبھی ایسا لگے گا کہ خانقاہ کا سجادہ نشین بول رہا ہے. کبھی گفتگو کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ مدرسے کا محتمم بول رہا ہے. کبھی اگر وہ نعتیہ شاعری یا منقبت خوانی کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ غالب کے تیور کی پاکبازیاں چھڑک رہا ہے. وہ لہجہ کہ جس کے سامنے یاد برا جائے انشاءاللہ ان قریب وہ منبر ناز پر جلوہ گر ہوں گے. اور جناب فیروز عنبر صاحب قبلہ کا کیا کہنا، ان کا تیور، ان کا انداز، ان کا انقلابہ مجاہدانہ شعور، انشاءاللہ ان سے آپ ملاحظہ کریں گے. آئیے محبت اور احترام کے ساتھ ان پاک باز شخصیتوں کی موجودگی میں ہندوستان کے اتنے لوگ 2-3 دن کے جلسے میں ہوتے ہیں جتنے آج کے ایک رات کے جلسے میں الحمدللہ. یہ سرکار خانقاہ فریدیہ کا فیضان ہے. آئیے محبت اور احترام کے ساتھ اب میں گزارش کرتا ہوں خطیب ذی وقار عمدۃ البیان حضرت علامہ مولانا شہنواز صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے حسن انداز خطابت کو اپنائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خانقاہ فریدیہ. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اسٹیج پر تشریف فرما خانقاہ فریدیہ کے چشم چراغ، صدر جلسہ، یادگار محمود ملت، پیری طریقت حضرت علامہ الحاج الشاہ بابو سعیدین فریدی صاحب قبلہ، پیری طریقت حضرت علامہ بابو ثقلین صاحب قبلہ، پیری طریقت حضرت علامہ سالک رضا صاحب قبلہ، و شہدادگان خانقاہ جوگیہ شریف، علماء اہل سنت، شورائے اسلام، سامعین عزیز وجو اسلام کی مقدس شہزادیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سیما اسی ہندوستان کی سرزمین سے ایک ایسا عاشق مصطفیٰ ایک ایسا عاشق رسول جو اپنی حیات میں کہتے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے کو پہنچے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے کو پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا وہی عشق کے امام میرے اعلیٰ حضرت آج سے 100 سال پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا یا رسول اللہ تیری گلی سے جائے کیوں اور وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو یا رسول اللہ تیرا آستہ بتایا حضرات آج سارے لوگ خانقاہ فریدیہ جوگیہ شریف کے احاطے میں بیٹھ کر آج سرکار محمود ملت کا آپ اور ہم فیض حاصل کر رہے ہیں کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے اور خانقاہ جوگیہ پر بس میں ایک شعر پڑھ دوں فیض و کرم کا ڈیرا ہے جوگیہ شریف میں فیض و کرم کا ڈیرا ہے جوگیہ شریف میں کتنا حسین نظارہ ہے جوگیہ شریف میں صاحب و ذہن کو حاضر رکھنا آپ ہمارے ہندوستان کے چیدہ چیدہ شعراء سے بہترین منقبت کے شعر آپ نے سماعت کیا بس تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کریں سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہم لوگ جو خانقاہوں میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں کس طریقے سے جب خانقاہوں میں آئے نا تو آپ ادب کے ساتھ بیٹھے جب ایسی محفلوں میں آپ شرکت کریں تو ادب کے ساتھ بیٹھا کریں کرسیوں پہ آپ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ اپنے پیر کو جوتے اور چپل سے نکال دیں اس لیے کہ طریقت کی باتیں ہیں میرے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علی کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ لوگوں جب اللہ اور اللہ کے رسول کی مجلس میں جانا تو ادب کے ساتھ بیٹھنا مریدین عرض کرتے ہیں حضور اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھیں گے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر بیٹھیں گے تو ہمیں اس محفل میں بیٹھنے سے فائدہ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا تو سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں کہہ دے یا رسول اللہ صاحب جب تک بیٹھنا بس یہی کہنا پیش کروں آقا کیا ہر چیز ہماری ہے پیش کروں آقا کیا ہر چیز ہماری ہے یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے آقا یہ جان بھی تمہاری ہے
لوگوں پیش کروں آقا کیا ہر چیز ہماری ہے؟ یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے، آقا یہ جان بھی تمہاری ہے، صاحب و ذہن کو حاضر رکھنا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ جب ایسی محفلوں میں لوگ ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر بیٹھتے ہیں، تو حضرت خواجہ عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تیری مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے اے صاحب و ادب کے ساتھ بیٹھنا، سلیقے کے ساتھ بیٹھنا۔ خانقاہ فریدیہ جوگیہ شریف میں آئے ہیں، قسم خدا کی آج محمود ملت کی بارگاہ سے فیضان جاری و ساری ہے، اور ان کے جو شہزادگان ہے، چاہے بابو سعیدین کی ذات ہو، چاہے بابو سالک کی ذات ہو، بابو ثقلین میاں کی ذات ہو، صاحبو آپ دیکھتے ہیں جب آپ کے علاقے میں ان کے چشم و چراغ، میرا زیادہ سابقہ حضور بابو سعیدین صاحب سے پڑتا ہے، قسم خدا کی میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، جہاں جہاں ان کا قدم پڑ جاتا ہے، جہاں جہاں وہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی شرابی پہ اگر نگاہ پڑ جاتی ہے، وہ انسان شراب چھوڑ کر نمازی بن جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے لیے وہ دعا کر دیتے ہیں، قسم خدا کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ جب ان کی اولادوں کا یہ عالم ہے تو ان کے آباء و اجداد کا عالم کیا ہوگا؟ آپ نے سنا ہوگا اتر دناج پور کا علاقہ، لے لے آپ کٹیار کا علاقہ، مالدہ کا علاقہ، سیما انچل کا کچھ خطہ ہے۔ جب ان کے شہزادگان جاتے ہیں، لوگ جوق در جوق ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، حضور ہماری یہ پریشانی ہے، ہمارے لیے یہ دعا کر دیجئے، میری بیٹی کے ساتھ فلاں یہ پریشانی ہے، دعا کر دیجئے۔ ان کی نگاہ اڑتی ہے، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ جب تو شاعر پکار اڑتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہوئے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صاحبو اس لیے جب آپ کسی پیر سے مرید ہوتے ہیں، اپنے پیروں سے آپ بے پناہ محبت کریں۔ آج انسان پیر سے بیعت کر لیتا ہے، مرید ہو جاتا ہے، لیکن پیر کی اہمیت کو انسان سمجھتا نہیں ہے۔ آؤ میں حضرت امام غزالی کا ایک قول آپ کو سنا دو۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ لوگوں جس پیر سے تم مرید ہوتے ہو، اپنے پیر سے بے پناہ عقیدت رکھنا، اپنے پیر سے سچی محبت کرنا، اپنے پیر سے سچی عقیدت اور انسیت رکھنا۔ لوگوں نے کہا تھا اے امام غزالی اگر پیر سے ہم سچی عقیدت رکھیں گے، اگر سچی محبت رکھیں گے، اگر انسیت رکھیں گے، ہمیں فائدہ کیا؟ صاحب و ذہن کو حاضر رکھنا اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے میری بات کو سننا۔ امام غزالی نے فرمایا تھا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جب مرید انتقال کر جاتا ہے، جب مرید کو قبر میں مٹی دے دیا جاتا ہے، اگر مرید کی قبر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے نا، امام غزالی کہتے ہیں اگر مرید قبر میں اپنے پیر کو یاد کر لیتا ہے تو اس کا پیر مدد کرنے کے لیے قبر میں جا پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اے لوگوں پیر سے سچی عقیدت رکھنا، پیر سے سچی محبت رکھنا۔ یہ خانقاہ جوگیہ وہ خانقاہ ہے، قسم خدا کی ان کی بے پناہ قربانیاں رہی ہے۔ آج آپ آئے ہیں عرس محمودی طیبی نوری میں، لوگوں آج یہ اپنی مدار مقدس میں لیٹے ہوئے ہیں، لیکن اپنے چاہنے والوں کو وہاں سے دیکھ رہے ہیں، آنے والوں کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ ان کے شہزادگان سے سچی عقیدت رکھیں، محبت رکھیں۔ جو بھی انسان ان اولیاء اکرام کی بارگاہ میں عقیدت سے آتا ہے، ان کو یہ اولیاء اکرام عطا کرتے ہیں، ان کی بارگاہ سے فیض ملا کرتا ہے۔ لوگوں چاہے ان خانقاہوں میں ایک مسلمان آئے ان کو بھی ملا کرتا ہے، ایک ہندو بھائی آئے ان کو بھی ملا کرتا ہے، ایک کرسچن آئے اس کو بھی ملتا ہے، ایک عیسائی آئے اس کو بھی ملتا ہے۔ خانقاہوں میں مذہب نہیں دیکھا جاتا ہے، دل دیکھا جاتا ہے۔ چاہے آنے والا ہندو کیوں نہ ہو، یہ اولیاء اکرام اس کو بھی عطا کرتے ہیں۔ آنے والا کرسچن کیوں نہ ہو، یہ اولیاء اکرام اس کو بھی عطا کرتے ہیں۔ آنے والا عیسائی کیوں نہ ہو، یہ اولیاء اکرام اس کو بھی عطا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ نعمان اختر خان فائق الجمالی، خانقاہ فریدیہ،
اے لوگو، یہ اولیاء کرام کو اللہ نے وہ پاور عطا کیا ہے جو زمین پر رہ کر کے اللہ محفوظ کو پڑھ لیا کرتے ہیں، زمین پر رہ کر کے تحت الثری کو پڑھ لیا کرتے ہیں۔ جب ایک مرید کسی پیر کے سامنے جاتا ہے، وہ پیر تمہارے دل کو پڑھ لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان اولیاء کو وہ پاور عطا کیا ہے۔ میرے صاحب ذرا ذہن کو حاضر رکھنا اور غور سے سماعت کرنا، خانقاہ والوں سے سچی عقیدت رکھیں، خانقاہوں سے آپ جڑے رہیں۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم کی ذات ہے جو تمام اولیاء کے امام ہے، وہ غوث اعظم جس کے تعلق سے شاعروں نے کہا تھا عرب ہے غوث اعظم کا، عجم ہے غوث اعظم کا، ہمارے پاس جو کچھ ہے کرم ہے غوث اعظم کا، تیرے پائے کا ہم پایا نہیں پایا مگر پایا کہ سب ولیوں کی گردن پر ہے قدم غوث اعظم کا۔ اللہ اکبر، جو تمام اولیاء کا امام ہے، سرکار غوث اعظم کی ماں سیدہ فاطمہ کہتی ہے، بیٹا اگر میں نے تم کو سیدہ فاطمہ سے سرکار غوث اعظم کہتے ہیں، غوث اعظم کی عمر 4 سال کی چل رہی ہے، غوث اعظم کہتے امی جان اگر میں نے آپ کو کبھی پریشان کیا ہے ماں مجھے آپ معاف کر دیں۔ سرکار غوث اعظم اپنی ماں سیدہ فاطمہ سے کہتا ہے، ماں اگر مجھ سے کبھی آپ کو تکلیف پہنچی ہے آپ میری خطاؤں کو معاف کر دیں۔ غوث اعظم کی ماں سیدہ فاطمہ کہتی ہے، بیٹا تجھ سے کبھی کوئی لغزش نہیں ہوئی ہے، کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، بیٹا تو نے مجھے کبھی پریشان نہ کیا ہے۔ صاحب کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے ان اولیاء کو کتنا پاور عطا کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں، ماں میں نے آپ کو ایک مرتبہ تکلیف دی ہے۔ غوث اعظم کی ماں سیدہ فاطمہ کہتی ہے، بیٹا تو نے مجھ کو کب تکلیف پہنچائی تھی؟ غوث اعظم فرماتے ہیں، ماں جب میں آپ کے پیٹ کے اندر تھا، ماں میں جب آپ کے شکم کے اندر تھا، ہمارے دروازے پہ آ کر کے ایک سائل نے بھیک کا سوال کیا تھا، دروازے پہ آ کے دستک دیا تھا، ماں آپ اس دروازے کو کھولنے کے لیے اس دروازے کے قریب گئی تھی، جب آپ نے اپنی ہتھیلی یعنی ہاتھ اس دروازے کے کنڈلی کے طرف بڑھا رہی تھی، ماں آپ کے پیٹ میں اچانک درد کا احساس ہوا تھا، ماں اس دروازے کو آپ کھول نہ پائی تھی، آپ اچانک بیٹھ گئی تھی۔ غوث اعظم کی ماں سیدہ فاطمہ کہتی ہے، ہاں بیٹا غوث اعظم میرے پیٹ میں اچانک درد کا احساس ہوا تھا، میں دروازہ کھول نہ پائی تھی، میں بیٹھ گئی تھی۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں، ماں جو آپ کے پیٹ میں اچانک درد کا احساس ہوا تھا، میں نے آپ کے پیٹ کے اندر رہ کر کے اپنا پنجہ مارا تھا، اپنا ہاتھ مارا تھا۔ غوث اعظم کی ماں کہتی ہے، بیٹا غوث اعظم تم نے میرے پیٹ میں کیوں اپنا ہاتھ مارا تھا؟ اب سرکار غوث اعظم کہتے ہیں، اے امی جان سیدہ فاطمہ جس دروازے کے کنڈلی کو کھولنے کے لیے کنڈلی کی طرف آپ اپنا ہاتھ بڑھا رہی تھی، اس کنڈلی پہ ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ غوث اعظم کی ماں کہتی ہے، بیٹا تو میرے پیٹ میں رہ کر کے اس کنڈلی پر بیٹھے ہوئے بچھو کو دیکھ رہا تھا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، ماں آپ کے پیٹ میں رہ کر اس کنڈلی پر بیٹھے ہوئے بچھو کو بھی دیکھ رہا تھا۔ ماں جب میں آپ کے پیٹ کے اندر تھا تو میں پوری دنیا کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اے لوگوں، جب اللہ نے اولیاء کو اتنا پاور عطا کیا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ جب تو بریلی کے امام پکار اٹھتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ جب تو نبی اعلیٰ حضرت جانشین مفتی آدم گیر میرا پیر تاج الشریعہ پکار اٹھتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آتما کر دے، سوریا کو زرا کر دے۔ اے پیغمبر آدم کے دیوانوں بس تھوڑی دیر، یا اولیاء اکرام دل دیکھتا ہے مذہب نہیں دیکھتا۔ آنے والا کرسچن ہے، آنے والا مسلمان ہے یا آنے والا عیسائی ہے، یہ دل دیکھتا ہے۔ محمود ملت کی بارگاہ میں، حضور اطہر ملت کی بارگاہ میں سارے مذاہب کے لوگ آتے ہیں، سب کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ صاحب و ذرا ذہن کو حاضر رکھنا، اللہ اکبر، یہ خانقاہ وہ خانقاہ ہے، میں معلوم ہے مجھ کو وقت کی پابندی میں کرتا ہوں، اس لیے یہ خانقاہ فریدیہ میں میں بابو سعیدین کے حکم پر آتا ہوں کہ اس خانقاہ سے میں فیض لیتا ہوں، اس خانقاہوں کی کرامت
کرامت کو میں جانتا ہوں، محمود ملت کے شہزادگان کو میں جانتا ہوں. قسم خدا کی اگر یہ لوگ کسی کے حق میں دعا کر دیتے ہیں وہ دعا اللہ رد نہیں بلکہ محمود ملت کے صدقے ان کی دعاؤں کو اللہ قبول کر لے. اے صاحبو، ایک ایسا مرد قلندر گزرا ہے، ایک ایسا اللہ کا ولی گزرا ہے. چلو ہم آپ کو ان کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں. حضرت ابو علی شاہ قلندر، اللہ اکبر، ایک ہندو بہن جو دہی بیچتی تھی، دہی بیچتے بیچتے حضرت ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں وہ ہندو بہن کہتی ہے، بابا آپ تو بہت بڑے بابا ہیں، آپ تو بہت بڑے گرو ہیں، میری شادی ہوئے 12 سال کا عرصہ گزر گیا، بابا ابھی تک میں ماں نہیں بن پائی ہوں، بابا میں ابھی تک میں کسی بچے کی ماں نہیں بن پائی ہوں، 12 سال سے انتظار کر رہی ہوں کہ ماں بن جاؤں. بابا آپ اتنے بڑے گرو ہیں کہ اگر زمین میں ہاتھ لگا دے تو زمین سونا بن جائے. ابو علی شاہ قلندر کہتے ہیں، بیٹی کیا چاہیے؟ وہ دہی بیچنے والی ہندو بہن کہتی ہے، بابا مجھے اولاد عطا کر دیجئے. اتنا کہنا تھا، حضرت ابو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں کہ اے بیٹی صرف تجھ کو میں اولاد نہیں بلکہ جا پورے پانی پت شہر میں جا کر اعلان کر دو، جتنی 5 عورتیں ہیں جس کو اولادیں چاہیے سب کو میری بارگاہ میں آنے کے لیے کہو. یہ دہی بیچنے والی ہندو عورت، ہندو بہن جاتی ہے، پورے پانی پت شہر میں اعلان کر دیتی ہے، اے پانی پت شہر میں رہنے والی عورتیں جو ماں بننا چاہتی ہے، ابھی تک اولادیں نہیں ہوئی ہے، وہ علی شاہ قلندر نے سب کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے. وہ علی شاہ قلندر نے سب کو اپنی خانقاہ میں بلایا ہے. جب 5 عورتوں کے کانوں میں یہ بات پہنچتی ہے، یہ آواز پہنچتی ہے، اب ہندو ہو یا مسلمان ہو ساری عورتیں گھر سے نکلتی ہے، وہ علی شاہ قلندر کے بارگاہ میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر، ان عورتوں کے بیچ اس پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی بھی کھڑی ہے، جو پانی پت شہر کے سب سے بڑے امیر انسان تھے، جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس کی بیوی بھی آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. ساری 5 عورتوں کی نگاہ اس اللہ کے ولی مرد قلندر ابو علی شاہ قلندر کے اوپر رکی ہوئی ہے. حضرت ابو علی شاہ قلندر ایک پان کی کلی بنا کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے، پھر اس پان کی کلی کو چباتا ہے، پھر منہ سے نکالنے کے بعد کہتا ہے، اے 5 عورتیں سب اس پان کی کلی کو تقسیم کر کے کھا لو. جن عورتوں نے کھایا قسم خدا کی 1 ماہ گزرا، حاملہ ہو گئی. ان عورتوں کے بیچ جو اس پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی تھی، جب اس کے ہاتھ میں اس فقیر کا جھوٹا دیا گیا، وہ گھین کی وجہ سے نہیں کھائی. وہ سوچنے لگی کہ میں پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی ہوں، میں اس فقیر کا جھوٹا کیسے کھاؤں. اللہ اکبر، اس پان کے ٹکڑے کو پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی اپنی مٹھی میں دبا لیتی ہے. گھر جانے سے پہلے ایک پتھر کے نیچے دبا دیتی ہے. ساری عورتوں نے کھا لیا تھا. 9 ماہ مکمل ہوا، ساری عورتوں نے ماں بن گئی، ساری عورتوں کے شکم سے بچے پیدا ہو گئے. اللہ اکبر، جب پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی کو یہ خبر ہوئی کہ جن عورتوں نے اس فقیر کے جھوٹے کو کھائی ہے سب ماں بن گئی ہے، کاش میں بھی کھا لیتی تو میں بھی ماں بن جاتی. اب ساری عورتیں ماں بننے کے بعد وہ علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں آتی ہے. ان عورتوں کے بیچ وہ پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی بھی کھڑی ہے. ساری عورتوں کے چہرے پہ خوشی کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی کے چہرے میں غم کے آثار نظر آتے ہیں. جب اللہ کے ولی کی نگاہ پڑتی ہے، وہ علی شاہ قلندر کہتا ہے، بیٹی کیا بات ہے، ساری عورتیں خوشیاں منا رہی ہیں، تیرے چہرے پہ غم کے آثار کیوں ہیں؟ وہ بادشاہ کی بیوی کہتی ہے، حضور ساری عورتوں نے آپ کے اس پان کے جھوٹے کے ٹکڑے کو کھایا تھا، میں گھین کی وجہ سے نہ کھائی تھی، اگر میں کھا لیتی تو میں بھی ماں بن جاتی. حضرت ابو علی شاہ قلندر جوش جذبے میں آتا ہے. ابو علی شاہ قلندر جلال میں آنے کے بعد پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی سے کہتا ہے، بیٹی اس پان کے ٹکڑے کو تو نے کیا تھا کیا؟ پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی بولتی ہے، بابا میں نے اس پان کے ٹکڑے کو ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا. ابو علی شاہ قلندر کہتا ہے، بیٹی چل میرے ساتھ اس پتھر کے پاس جہاں تو نے پان کے ٹکڑے کو دبائی تھی.
اللہ اکبر. جب ایک اللہ کا ولی اس پتھر کے قریب جائے، بادشاہ پانی پت کی بیوی بھی ہے، دیگر عورتیں بھی ہیں، دیگر لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ اکبر. چلتے چلتے جب وہ پتھر قریب آتا ہے، وہ پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی کہتی ہے، بابا میں نے اس پان کے ٹکڑے کو اسی پتھر کے نیچے دبائی تھی. اللہ اکبر. حضرت ابو علی شاہ قلندر وہ اللہ کا ولی جب اس پتھر کو اوپر اٹھاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے دنیا والے کہ اس پتھر کے نیچے سے بھی ایک بچہ مسکراتا ہوا نظر آنے لگتا ہے. اللہ پاک پر اگر اللہ کے ولی کے جھوٹے کو کوئی کھا لے تو وہ ماں بن جائے، اگر اس کے جھوٹے کو کسی پتھر کے نیچے رکھ دیا جائے تو اس سے بھی ایک مسکراتا ہوا بچہ نظر آنے لگے. اس لیے تو شاعر کہتا ہے الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے. مسلمانوں عرس فریدی میں آئے ہو تو کم سے کم آپ یہاں آئے ہو، آپ سنت رسول چہرے پہ سجا کے نہیں آئے ہیں تو آپ یہاں سے چاہیں تو خانقاہ جوگیہ شریف سے اپنے چہرے پہ سنت رسول رکھنے کا ارادہ عزم مصمم کر کے جائیں. آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جب آپ خانقاہ جوگیہ میں آئے ہیں، جب یہاں سے گھر کو چاہیں تو آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا، گھر جاؤں گا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. جب آپ دنیا میں رہ کر کے حلال روزی نہیں بلکہ ادھر ادھر کی کمائی کھاتے ہیں، جب آپ یہاں سے چاہیں تو قرآن کریم کے اس آیت مصداق کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اللہ فرماتا ہے ایمان والو میں نے تیرے لیے زمین پر حلال روزی کو بکھیر دیا ہے، حلال روزی کما کر کے کھاؤ. جب آپ یہاں سے واپس جائیں آپ دل میں یہ ارادہ لے کر کے جائیں جو پیغام نبی اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، جو پیغام جانشین مفتی آدم ہند نے دیا ہے، جو پیغام میرے پیر تاج الشریعہ نے دیا ہے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے. جب تم نبی کے لیے جیو گے، جب نبی کے لیے مرو گے تو پھر میرا پیر کہتا ہے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس محمودی طیبی و نوری، حضور صاحب سجادہ، حضور نائب صاحب سجادہ، خانوادہ محمودیہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اے لوگو یہ خانقاہوں سے جڑ جاؤ، خانقاہ کے شہزادگان سے محبت کر لو، تمہاری زندگی بدلتی ہوئی نظر آئے گی، تمہارے گھروں سے غربت نکلتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. چلتے چلتے یہ عرس فریدی محمودی طیبی اور نوری سے شہنواز قادری پیغام دینا چاہتا ہے. سنیو جہاں بھی رہنا دنیا کو پیغام دینا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. السلام علیکم رحمت اللہ.